اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیا کرتی ہے۔ قرآن مقدس میں 750 مقامات سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا اپنے بندوں کو حکم دیا اور اس کی تاکید فرمائی۔ ساری عبادتیں جو ہم پر فرض کی گئی ہیں اس میں سب سے ایمان کے بعد افضل نماز کو رکھا گیا ہے، اور عبادتوں میں جو حکم وارد ہوا ہے عبادتوں کے تعلق سے، سب سے زیادہ قرآن مقدس میں نماز کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر نماز فرض ہے۔ عبادتیں تو بہت ساری ہم پر فرض کی گئی، لیکن سب سے زیادہ زور، سب سے زیادہ تاکید نماز کی ہمیں کی گئی۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نمازیں درست ہوئیں یا درست نہیں ہوئیں یہ ہمیں پتہ نہیں۔ اور قرآن مقدس میں ارشاد بھی فرمایا گیا کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیا کرتی ہے۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، آپ مشاہدہ کرتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، قسم قسم کے گناہوں میں مبتلا ہے، حالانکہ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیا کرتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ قرآن کی باتیں، قرآن کا ایک ایک حرف یہ حق پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرما دیا وہ سچ ہے۔ ایک نماز پڑھنے والا بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے؟ آخر خرابی کس چیز میں ہے؟ کہیں ہماری نمازوں میں تو خرابی نہیں، کہیں ہمارے جو نماز کی شرطیں ہیں اس میں تو کہیں کوئی شرط ایسی تو نہیں جو چھوٹ جا رہی ہو؟ یہ ضرور ہماری نمازوں میں خرابی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم نہیں کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، نماز کی کون کون سی شرطیں ہیں۔ نماز تو ہر شخص پڑھتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ نماز میں کون سی چیزیں فرض ہیں، نماز میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بیچارے وہ لوگ زندگی بھر نماز پڑھتے ہیں اور محنت و مشقت کرتے ہیں، رات رات بھر نفل نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ نماز میں کن چیزوں کو کرنا ضروری ہے، نماز میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی نمازیں نہیں ہوتی۔ وہ محنت کرتے ہیں، ان کی محنت برباد ہو جاتی ہے، اور جب وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے تو وہ فاسق بھی ہو جاتے ہیں، مردود الشہادہ بھی ہو جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو زندگی بھر نیک گمان کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جب نماز پڑھیں، ہم جب کسی بھی کام کو کریں تو سارے کام کا طریقہ ہمیں معلوم کر لینا چاہیے کہ اس کام کو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نماز کے تعلق سے سارے مسائل جان لینے چاہیے کہ نماز میں کون سی چیزیں ضروری ہیں، نماز میں کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، نماز میں کتنی سنتیں ہیں، کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کن چیزوں کے کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، کن چیزوں کے کرنے سے نماز ہماری خراب ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جاننا بے حد ضروری ہے، اور اس دور حاضر میں بہت کم ہی لوگ اپنے بچوں کو بھی نماز کے مسائل سے
آگاہ کراتے ہیں، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آج جو دور حاضر میں جو ماحول چل رہا ہے، ہم دینی تعلیم سے بڑے کوسوں دور ہیں، بڑے ہی ہم دینی تعلیم سے کورے ہیں۔ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے، اصل طریقہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بتایا، وہ ہمیں معلوم ہی نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دینی تعلیم سے دور ہیں اور ہم مدرسے کی طرف رجوع نہیں کرتے، نہ ہم نے کسی عالم سے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھا، نہ کسی حافظ سے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھا۔ اگر ہم نماز پڑھنے کا طریقہ اچھی طریقے سے جان جائیں، نماز میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، قرآن پڑھنے کا طریقہ اگر ہم جان جائیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیا کرتی ہے، تو یہ حق ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن جس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، جن چیزوں کی نماز میں رعایت کرنی چاہیے، ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو یہ میرا عقیدہ ہے اور قرآن کا فرمان بھی ہے کہ بے شک وہ گناہوں سے باز آ جائے گا اور گناہوں سے وہ پاک و صاف ہو جائے گا۔ تو کہنا یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ایسے ہی روزانہ نماز کے تعلق سے جو اہم مسائل ہیں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، اور ماشاءاللہ جمعہ میں بھی بیان کیا جاتا ہے نماز کے تعلق سے، اور عصر کے نماز کے فوراً بعد نماز کے جو اہم مسائل ہیں ان ساری چیزوں کو بھی بتایا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ جمعہ میں بہت سارے لوگ تاخیر سے آتے ہیں، اور عصر کی نماز میں بھی ماشاءاللہ لوگ رہتے ہیں جن کو سیکھنے کا جذبہ ہے، جنہیں شوق ہے، وہ سیکھتے ہیں، اور جو چیزیں نہیں سمجھ میں آتی وہ پوچھتے بھی ہیں۔ تو آپ حضرات کو بھی جو چیزیں نہ سمجھ میں آئے تو آپ ضروری نہیں ہے کہ مجھے سے پوچھیں، کسی بھی عالم دین سے پوچھیں۔ نماز کے مسائل کو جاننا بے حد ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی بھر نماز پڑھتے رہیں، سجدے پہ سجدہ کرتے رہیں، رکوع پہ رکوع کرتے رہیں، اور کل قیامت کے دن یہ نمازیں اگر ہماری برباد ہو گئیں تو کل قیامت کے دن یہ نمازیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی، کیونکہ کام وہی مقبول ہوتا ہے جو مکمل طریقے سے کیا گیا ہو۔ آپ کسی مزدور کو اپنے گھر پہ کام کے لیے رکھ لیں اور وہ آدھا ادھورا کام کر کے شام کو آپ کے پاس مزدوری لینے آئے تو آپ اسے پوری مزدوری نہیں دیں گے، بلکہ اسے آدھی ادھوری مزدوری دے کر بھگا دیں گے۔ تو یہی حال نماز کا ہے کہ اگر ہم نماز مکمل طریقے سے نہیں پڑھیں گے، جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے نماز میں، ہم اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، سنت کا خیال نہیں رکھتے، واجبات کا خیال نہیں رکھتے، فرائض کا خیال نہیں رکھتے، تو کل قیامت کے دن یہ نمازیں جب ہماری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی تو یہ آدھی ادھوری نمازیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت ہمارے ساتھ ہوئی تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو بھی قبول کر سکتا ہے۔ لیکن جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، اگر ہم ان طریقوں پر ان طریقوں پر عمل نہیں کرتے، ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں فرض ہیں، یہ چیزیں واجب ہیں، یہ چیزیں سنت ہیں، اور ان چیزوں کو جاننے کے باوجود ہم ان پر عمل نہیں کرتے تو یہ نمازیں کل قیامت کے دن ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی، اور جب یہ نمازیں ہماری منہ پر مار دی جائیں گی تو ہمارا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ نماز یہ قبر میں چراغ کا کام کرے گی، تو اگر یہ ہماری نمازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہوگی اور یہ ہماری نمازیں اچھی طریقے سے ادا ہی نہیں ہوگی تو یہ نمازیں ہمارے قبر میں کس طرح روشنی کا کام کرے گی۔ تو میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نماز کے اہم مسائل جانیں، نماز کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، وضو کس طرح کیا جاتا ہے اور غسل کس طرح کیا جاتا ہے، ان چیزوں کو آپ جانیں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ ہمیں اتنا علم دین حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ کم سے کم ہم قرآن اچھی طریقے سے پڑھ سکیں اور نماز اچھی طریقے سے پڑھ سکیں، اور اگر ہمارے والدین اس دنیا سے جائیں تو ہم خود اپنے والدین کا جنازہ کم سے کم پڑھا سکیں۔ اگر جنازہ نہیں پڑھا سکتے، کم سے کم جنازہ پڑھنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے، اور اگر آپ ان چیزوں کو نہیں سیکھتے تو ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین سیکھنے کے لیے تمہیں ملک چین جانا پڑے تو تم ملک چین جاؤ۔ تو آپ خود بھی نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا طریقہ سکھائیں، اور نماز کی پابندی خود بھی کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اپنے گھروں میں جو مائیں بہنیں ہیں ان کو بھی نماز کی تلقین کریں، نماز کی تاکید کریں، نماز پڑھنے کا انہیں بھی طریقہ بتائیں، اور اپنی بچیوں کو بھی علم دین سکھائیں۔ آج ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تو علم دین اگر سکھاتے ہیں تو سکھا دیتے ہیں، لیکن اپنی بچیوں کو علم دین نہیں سکھاتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اولادیں جو ہیں یہ نافرمان ہوتی جا رہی ہیں۔ انہیں علم دین سے ہم نے خود دور رکھا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ماں کی جو گود ہوتی ہے یہ بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ تو جب ماں خود ہی جاہل ہوگی تو اپنے بچوں کی کس طرح پرورش کرے گی، اپنے بچوں کو حرام اور حلال کی کیسے تمیز کرائے گی؟ تو اس لیے اپنی بچیوں کو بھی، اپنے گھر میں رہنے والی عورتوں کو بھی علم دین حاصل کرنے کی آپ تاکید کریں، اور انہیں ہو سکے تو مدرسے کی طرف لے جائیں، مدرسے میں ان کا داخلہ کرا دیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم کسی عالم کو پردے کے ساتھ گھر بلائیں اور اپنی بچیوں کو علم دین حاصل کرائیں۔ تو انشاءاللہ اسی طرح روزانہ ہم نماز کے ٹاپک پر بات کریں گے، اور جہاں تک ہو سکے گا ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور اگر کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو آپ ہم سے رابطہ کریں، کسی بھی عالم دین سے آپ رابطہ کریں، اور جو چیز نہ سمجھ میں آئے آپ ان سے پوچھیں، کیونکہ اگر ہم نہیں پوچھیں گے اور آدھے ادھورے مسئلے کو ہم سن کر اس پر عمل کرنے لگیں گے، اگر ہم نے صحیح عمل کیا تب تو ٹھیک ہے، اگر ہم نے بتایا کچھ اور آپ نے سمجھا کچھ اور، تو اس میں اگر آپ نہیں پوچھتے ہیں تو اس میں آپ کی غلطی ہوگی، آپ گنہگار ہوں گے۔ تو جو چیزیں نہ سمجھ میں آئیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، نماز کے تعلق سے ہو یا کسی اور بھی چیز کے تعلق سے ہو، آپ کسی عالم دین سے رابطہ کریں۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ عالم دین کی صحبت اختیار کریں۔ جب آپ عالم دین کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ گناہوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور آپ حرام اور حلال کی تمیز بھی کر سکیں گے، اور جو چیزیں ایسی ہیں جنہیں جاننا ضروری ہے تو آپ ان چیزوں کو بھی جانیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ہم نماز کے تعلق سے بیان کرتے رہیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ بغور اسے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور جو چیزیں آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی آپ اس سے پوچھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اچھی طریقے سے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔